حبیب ابن کعب نے کہا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل ہی کی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ابن داؤد نے کہا یہ خبر کچھ عرصے بعد میرے گاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینے کو ایک ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے مشہور بہادر آدمی عمرو بن عبدود کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ عمرو بن عبدود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھوڑ سواروں کے برابر ہے۔ ہاں ابن داؤد، حبیب نے کہا وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اسی معرکے میں حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینے کے اندر ہی ختم کر دے گا لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف سے ہی حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود رہتے تھے۔ مدینے میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا اور ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ بنت یامین نے پوچھا کہ کون تھا وہ؟ حبیب نے جواب دیا کہ وہ یہودی تھا، بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کے علمبردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع اور حیی بن اخطب مدینے سے خیبر چلے گئے جہاں مدینے کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینے میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انصار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں۔ حبیب ابن کعب نے کہا میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا۔ میں تمہیں یہودیوں کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ وہ تمہیں نہیں رسے گی؟ بنت یامین نے جواب دیا کہ نہیں۔ حبیب نے کہا کہ تم ناگن پر اعتبار کر سکتے ہو، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں
کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کی بھی خبر مدینے پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھوڑے سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: نائم، کموس، صوب، وتی اور سلالم۔ ان میں وتی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ عمرو بن عبدود جیسا بہادر آدمی تھا اور اس کا نام مرحب تھا، اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ ابن داؤد نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ حبیب نے کہا، میں تو کہتا ہوں دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر بھی ناکام لوٹ آئے۔ ابن داؤد نے کہا کہ وہ تو بہت ہی بہادر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پسوائی پر مجبور کر دیا۔ وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے، کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، وہ ان کی جرت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر بن الخطاب جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی بھی تھے۔ رسول اکرم نے علم اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وتیج اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اوچھا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البرا تھے، انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا مونس و غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب ابن روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے ابن داؤد اور بنت یامین سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے۔ حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، ابن داؤد کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابن داؤد نے کہا کہ کیوں نہیں، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے۔ بنت یامین، اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہی آسان کام تھا، تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں، سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ بنت یامین نے کہا، اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال نہیں دے گا، بلکہ مجھے قتل کرے گا اور میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کر دے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کی کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن اور یہودی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابن داؤد نے کہا کہ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ کیا تم اپنی اصلیت چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یہ یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول اللہ کی عاشق اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ بنت یامین نے کہا کہ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے، کیا میں نے اسے کہا نہیں تھا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے؟ ابن داؤد نے کہا کہ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس کے گھر میں رہو، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یامین نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، ابن داؤد نے کہا،
میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہمارا ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ بن تیامین نے پوچھا کہ خائف کیوں ہیں؟ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں۔ ابن داؤد نے کہا، جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں اور یہ پسپائی کو بہت بڑی ذلت سمجھتے ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانشمند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ فارسی رومیوں جیسے بہت بڑی جنگی طاقت ہے۔ یہ تو دانش مندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہے۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینے کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خونخواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہے کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اگر انہیں جبرن بھرتی کر لیا گیا تو ابن داؤد نے بن تیامین کو آگے بولنے نہ دیا اور کہا کہ نہیں بیوقوف، مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بھولتی جا رہی ہو۔ یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں محاذ پر اتنے ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے، لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخواہ دار ہیں، اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے بھاگ آنے پر انہیں سزا ملے گی۔ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی۔ بن تیامین نے کہا، تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا؟ بن داؤد نے کہا، 2-3 دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کی تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ اسی مدینے میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول اللہ کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اگر تسلیم کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر؟ اس سوال کا جواب عمر کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر نہایت اچھا اثر کیا تھا۔ ان کے دلوں میں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر کی زبان سے کچھ اور بھی الفاظ سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفے کو دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خلیفے نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف۔ عمر کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر ہاتھ اٹھائے نظریں آسمان کی طرف کی اللہ سے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر، یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو بتایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے، خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں تمام آدمیوں میں چہم و گئیاں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے 2 عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا جو مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے میرے نظروں سے دور ہوگے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنے ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ روا رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر کی یہ باتیں سنی، اور جو ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جکڑ لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جنرل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، مسنہ بن حارثہ
حارثہ اور خالد بن ولید موجود تھے، جنہوں نے کئی مورکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مصنع بن حارثہ مدینہ آئے اور خلیفے کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مصنع اس وقت ابوبکر کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ، انہوں نے اسی وقت حضرت عمر کو بلایا۔ ابن خطاب ابوبکر نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا 1-2 روز بعد ابوبکر فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مصنع کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر کی نظر رومیوں کی بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بیتاب تھے۔ رسول اللہ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے تنزیہ سے جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول اکرم کا قاصد پیغام لے کر گیا تھا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ قاصد نے واپس آ کر رسول اکرم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اکرم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بخیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا بڑا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کرے اور مصنع بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دے۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے خسر پسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابوبکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ اے مسلمانوں! حضرت عمر نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاں و پیچاں رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے ہیں وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پس و پیش کرنے لگے تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
صبح عمر نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے عمر آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ عمر نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر کرم کرے، میں خلیفے کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اس سے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حقدار تھے۔ یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراعات حاصل ہو گئی تھی جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھی۔ انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ رسول اکرم رحلت فرما گئے تو ان کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی سخت، ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، اگر یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی صرف ایک رسی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے خاتم النبیین کے بعد رسول کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہایت موزوں وقت دیکھا، یعنی رسول اکرم کی رحلت کا وقت۔ مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا ہو تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ابو بکر یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید اور عمر بن عاص جیسے نامور اور تاریخ ساز سالاروں کو مرتدین کے سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑی۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بنو اسد، قزاع، بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تہو تیغ کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے مرتدین کے بے خونی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا، لیکن عمر نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ مدینے کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا۔ مجمع میں مختلف آوازیں اٹھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا، لیکن کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کی خلاف ورزی ان کے وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں۔ مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے جو کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے جب دیکھا کہ لوگ مصنع بن حارثہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے۔ بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ انسان کا غلام نہ رہ جائے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے۔ عمر کی جو درستی مشہور تھی وہ اونٹ کرائی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ مصنع بن حارثہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا
اظہار بھی کر دیا تھا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کر دیں۔ اس سردار نے فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں۔ اس سردار نے کہا فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھے پھر بات کرے۔ مصنع بن حارثہ سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہے۔ مصنع نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا کہ اے لوگو، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں، ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے؟ خدا کی قسم مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے۔ میں محاذ سے آیا ہوں، نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر لوگوں کے چہروں سے اور ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصنع بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ عمر نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مصنع کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مصنع بیٹھ گیا۔ اے ایمان والو، حضرت عمر نے کہا، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کے بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے؟ وہ اس سرزمین پر پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں خسر پسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئی۔ خدا کی قسم ہم نے رسول اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز ابو عبید بن مسعود بن عمر الثقفی کی تھی۔ میں مصنع بن حارثہ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید بن مسعود نے کہا، اور میں بھی، ایک صحابی سلیت بن کیس نے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر کا چہرہ خشوع سے تمانے لگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہاز پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ خلیفۃ الرسول ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینے کے انصار اور مہاجرین کی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا، اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے۔ مدنی نے جواب دیا، کسی ایسے مہاجر یا انصاری کو اس کمک کے سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو اور وہ صحابہ کرام میں سے ہو۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا، واللہ میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کو چلنے کی ہمت اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، مگر میں 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی۔ تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ سالاری اور عمارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا۔ خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ ابو عبید اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مصنع بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔